Please subscribe to our YouTube channel, MAQHYD, and press the bell icon. Do not forget to share this channel. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wal-aqibatu lil-muttaqeen. Was-salatu was-salamu ala ashrafil anbiya'i wa sadatil atqiya'i wa sayyidil mursaleen. Sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ahli baytihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. قال الله تبارك وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم صدق الله العظيم. جس دور سے ہم گزر رہے ہیں ہمارے حق میں یقیناً بڑی آزمائش اور بڑے ابتلاء اور امتحان کا دور ہے، لیکن میں ان آزمائشوں اور امتحانوں کی آج آپ کے سامنے بات نہیں کر رہا ہوں۔ جب سے جمعے میں کچھ گفتگو شروع ہوئی ہے اسی کا مذاکرہ کرتا رہا ہوں۔ اب جو بات بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر یہ دور مشکلات کے اعتبار سے ہمارے حق میں 10%، 20% ہے تو ہمارے بچوں کے حق میں 80% آزمائش کا دور ہے۔ ہم پہلے سے کچھ شعور رکھتے ہیں، ہمیں کچھ نہ کچھ ماحول ملا ہے، ہم مسجدوں سے جڑے ہوئے ہیں، ہمارے علماء سے تعلقات ہیں، دین کی فکروں، دین کی خدمتوں، دین کی محنتوں سے کسی درجے میں ہمارا تعلق ہے، تھوڑا یا زیادہ پر ہے، اچھے برے کو سمجھتے ہیں، عقیدے کے بارے میں کچھ ہمارے ہاں معلومات ہیں، اور اس سب کے باوجود ہم جب اس قدر مشکلات سے گزر رہے ہیں اور اتنے سخت حالات کا سامنا کر رہے ہیں کہ اپنے دین کو خطرے میں محسوس کر رہے ہیں۔ ان کی بات نہیں ہے جنہیں دین کی قیمت ہی کا اندازہ نہیں، بات ان کی ہے کہ جنہیں کچھ شعور ہے کہ ہم مسلمان ہیں، مسلمان رہنا ہے، مسلمان جینا ہے، مسلمان مرنا ہے، جس کو اس کا کچھ شعور ہے، تھوڑا بہت بھی اگر ہے تو وہ محسوس کر رہا ہے کہ حالات اس کو اپنے دین ایمان کے بچانے کے لیے ناموافق بن گئے ہیں، موافق نہیں۔ پر مسئلہ پھر بھی ہمارا نہیں ہے، ہمارے بعد جو نسل آ رہی ہے اس نسل کا مسئلہ ہے کہ بدقسمتی سے یا ہمارے شامت اعمال سے، ہماری غفلتوں سے ہماری نسلوں کو دین کا وہ شعور بھی نہیں ہے جو ہمیں ہے، اور اس میں ہمارا کمال نہیں، ہمارے بڑوں کا کمال ہے کہ انہوں نے پھر بھی کچھ ہمیں دیا ہے، بتایا ہے، کچھ نہ کچھ جوڑ کے رکھا ہوا ہے، لیکن جو ہمارے بچے ہیں ہماری غفلت کی وجہ سے دین سے بہت دور ہیں۔ ممکن ہے آپ یہاں مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ نماز سے آدھا پون گھنٹہ پہلے سے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو اس کی ضرورت نہیں تھی، آپ عین اس وقت بھی آ سکتے تھے جس وقت آدھے سے زیادہ مصلی آتے ہیں، 2/3 مصلی جس وقت آتے ہیں آپ اس وقت بھی آ سکتے تھے، لیکن آپ کے ضمیر میں کوئی شعور ہے جو آپ کو لایا ہے یہاں۔ لیکن کیوں ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ہمارے بچے جو
بالغ ہونے 15 سال کی عمر سے لے کر کے 25-30 سال کی عمر تک کے ہیں، وہ کیوں نہیں اس وقت آ سکتے جس وقت آپ آ کے بیٹھے ہو؟ آپ فرق کو سمجھ رہے ہیں؟ فرق یہ ہے کہ جتنا شعور آپ کو مذہب کا تھا کہ کم از کم جمعہ کی تیاری پہلے سے کی جائے، ہفتے میں ایک دن اللہ پاک کا بڑا دربار لگتا ہے، اس بڑے دربار میں نہا کر دھو کر اچھے کپڑے پہن کر اپنے آپ کو تیار کر کے پہنچایا جائے، وقت سے پہلے پہنچایا جائے، کیونکہ جب خطبہ شروع ہوتا ہے تو فرشتے دفتر لپیٹ لیتے ہیں، پھر کسی کے آنے کو کاؤنٹ ہی نہیں کرتے، شمار نہیں کرتے فرشتے اس کے بعد کہ وہ جمعے میں آیا تھا، اس کو کاؤنٹ نہیں کرتے فرشتے۔ کب تک کرتے ہیں؟ جب تک کہ امام خطبہ دینے کے لیے ممبر پہ کھڑا نہیں ہوتا، اس وقت تک فرشتے لکھتے رہتے۔ کسی کے لیے اونٹ خیرات کرنے کا ثواب صرف مسجد آنے کی وجہ سے، صرف جمعے میں نماز کو جلدی آنے کی وجہ سے، اونٹ معلوم ہے آپ کو 20-22-25 ہزار روپے کے معمولی اونٹ، اور اچھا قیمتی اللہ تعالیٰ کے نظر کرنے کے لائق آپ لیں گے تو 50,000 کا اونٹ۔ 50,000 روپے آپ کمانے کا بھی نہیں سوچتے ہوں گے، فرشتے نے آپ کے حق میں لکھا ہے کہ انہوں نے آج صدقہ کر دیا، لکھ دیا۔ کیوں؟ جلدی آئے آپ مسجد میں، جمعے کے لیے جلدی پہنچے مسجد، اس لیے فرشتے نے لکھ دیا۔ پھر کوئی آیا، اسے ایک گائے خیرات کرنے کا ثواب لکھ دیا۔ پھر کوئی آیا، انہوں نے بکری خیرات کرنے کا ثواب، درجہ بدرجہ ایک لمٹ وہ مقرر کر لیتے ہوں گے، اتنے ٹائم کے بعد اب یہ لیول، اتنے ٹائم کے بعد اب یہ، اتنے کے بعد اب یہ۔ پھر جب خطیب کھڑا ہو گیا خطبہ دینے کے واسطے تو گویا نماز شروع ہو گئی، آپ کی 2 رکعتیں کم کر کے 2 خطبے دیے گئے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو 4 رکعت ظہر پڑھا کے 2 خطبے بھی سنائی جا رہے ہیں، آپ کی 2 رکعتیں کم کر کے 2 خطبے دیے گئے، تو گویا نماز شروع ہو گئی۔ خطبہ جب شروع ہوا، خطیب کھڑا ہو گیا، نماز شروع ہو گئی۔ اب کیا کریں گے فرشتے؟ ان کو بھی نماز پڑھنا ہے، انہوں نے اپنا دفتر سمیٹ لیا اور وہ آ کے بیٹھ گئے خطبہ سننے کے واسطے۔ اب آنے والے کو وہ کاؤنٹ ہی نہیں کر رہے ہیں کہ جمعے میں آیا ہے، ثواب لیا ہے، وہ شمار ہی نہیں کرتے۔ آداب ہیں کچھ، احکام ہیں کچھ، جس کو ہم سمجھنا نہیں چاہتے، علم ہی نہیں تو سمجھیں گے کیسے، بچوں کو سمجھائیں گے کیسے؟ ہمارے بڑوں نے یہ باتیں ہمارے شعور میں بٹھائی تھیں تو ہم اب تک عمل کر رہے ہیں۔ ہم نے اپنے بچوں کے شعور میں یہ بات نہیں بٹھائی تو انہیں یہ فکر نہیں ہے۔ عرب اس مجمع کے اندر 20-25 کم زیادہ نوجوان بھی، انہیں اس کی توفیق ملی ہے، یا تو خود انہوں نے یہ باتیں سیکھی جانی ہیں یا ماں باپ نے سکھائی ہیں، تو انہیں بھی یہاں پر لا لیا گیا۔ لیکن 2/3 مسلمان ہر مسجد کے جمعے کے مصلی، احتیاط کے ساتھ 2/3، وہ قبل مسجد پہنچنے کی کوئی فکر نہیں۔ یہاں تک دیکھنے کو ملتا ہے راستوں میں کہ مسجد میں نماز شروع ہونے کا وقت ہو رہا ہے، خطبے کا وقت ہو رہا ہے، تب اپنے گھروں سے نکلے ہیں اور اس لباس میں جمعے کے لیے آ رہے ہیں جس لباس میں وہ کسی دوست اور معزز آدمی سے ملنا بھی پسند نہیں کرتے۔ نائٹی جس کو پہن کر سوتے ہیں، باہر جاتے وقت جسے نکال کر اپنا ناکارہ اور ناقابل استعمال لباس سمجھ کر کھوٹی پہ ٹانگ دیتے ہیں، رات کو اچھے کپڑے نکال کر سونے کے لیے اسے پہنتے ہیں کہ کپڑے خراب نہ ہو جائیں ہمارے لوٹ پوٹ میں اور کسی اور وجہ سے۔ اس کے لیے جو لباس رکھا ہوا ہے
اس لباس کو جمعے کے دربار میں حاضر ہونے کے لیے پہنے ہوئے ویسے ہی نکل کے آتے ہیں، گویا بستر پہ سے اٹھ کے منہ دھوئے بغیر مسجد میں آ جاتے ہیں۔ میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، جو امت کا حال دیکھ رہا ہوں وہ درد دل سے بیان کر رہا ہوں۔ یہ ہماری نسلوں کا حال ہے، ہماری اولاد کا حال ہے۔ جمعہ کیا چیز ہے انہیں نہیں پتہ ہے۔ صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ جمعے کی تیاری جمعرات سے کرتے تھے، 24 گھنٹے پہلے سے تیاری شروع کرتے تھے۔ رمضان کی تیاری شعبان کا چاند دیکھ کے شروع کرتے تھے، 1 مہینہ پہلے سے رمضان کی تیاری کرتے تھے، اور جمعے کی تیاری 1 دن پہلے سے کرتے تھے۔ بال صحیح کر لیتے تھے، ناخن بنا لیتے تھے، کپڑے وغیرہ سب سے تیار رکھ لیتے تھے، اور جمعے کے دن جو سنتیں صحیح احادیث سے ثابت ہوئی ہیں ان میں سب سے پہلی سنت جمعے کے لیے اور دنوں کے مقابلے میں جلدی اٹھنا، فجر میں۔ روزانہ ہفتہ بھر آپ نماز فجر کے لیے جس وقت اٹھتے ہیں، جمعے کے دن اس سے ذرا پہلے اٹھیں، یہ اللہ کو دکھانے کے لیے کہ آج آپ کا خاص دربار ہے اور ہم اس کے لیے تیاری کریں، ہم حاضر ہونا چاہتے ہیں آپ کے دربار میں، یہ دکھانے کے لیے 1 دن جمعے کا جلدی اٹھیں۔ وہاں تو یہ سکھایا جا رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ آپ دوسرے دنوں کے مقابلے میں ہفتہ، اتوار، پیر، منگل، چہارشنبہ، جمعرات کے مقابلے میں جمعے کو زیادہ پہلے اٹھیے، 10 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ، کچھ بھی پہلے اٹھیے، یہ بتانے کے لیے کہ جمعہ ہے تو مجھے احساس ہے اور مجھے اس کی فکر ہے، یہ بتانے کے لیے پہلی سنت پہلے اٹھنا دوسرے دنوں کے مقابلے میں، صبح جلدی اٹھنا۔ صبح جلدی اٹھنا تو بہت دور کی بات ہے، اٹھ ایسے وقت میں رہے ہیں ماں کے اونٹتے اونٹتے اور ڈانٹتے ڈانٹتے نکل کے 20 سال، 24 سال، 25 سال کا نوجوان اس وقت نکل کر بسترے سے سیدھا مسجد کی طرف جا رہا ہے۔ یہ تک ہوش نہیں ہے کہ میں کیا پہنا ہوا ہوں، جو پہن کے نہ کالج کو جا سکتا ہوں، جو پہن کر نہ میں کسی آفس میں جا سکتا ہوں، اسی لباس میں جا رہا ہے اللہ کے دربار۔ جس قوم کے دل میں اپنے مالک و مولا کی عظمت اس قدر بھی نہ رہ گئی ہو، اس قوم کو کیا اللہ سے توقع رکھنی ہے کہ وہ اس کے اوپر رحم فرمائے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم، جب تک کوئی قوم خود نہیں بدلنا چاہتی اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اس کے بدلنے کا ارادہ فرمائے، مثبت اعتبار سے بھی منفی اعتبار سے۔ آپ اچھے رہنا چاہ رہے ہیں تو اللہ کو آپ کو بگاڑنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اللہ کیوں تمہیں عذاب دے، اللہ کیوں تمہیں وباؤں میں، بلاؤں میں، مصیبتوں میں مبتلا کرے؟ کیا ایک رحمان کو اپنی پسندیدہ اور محبوب مخلوق سے اور بندوں سے سزا لینے میں مزہ آ رہا ہے؟ ان کو تکلیف دینے میں رحمان کو دلچسپی ہے؟ بالکل نہیں۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ کیوں تمہیں عذاب دے، اللہ کیوں تمہیں تکلیف میں ڈالے؟ ان شکرتم وآمنتم، اگر تم اس کی توفیق ہدایت کے شکر گزار ہیں اور اگر تم اس پر ایمان کرتے ہو۔ یہ ایمان آج ہماری نسلوں میں نہیں۔ اس وقت پوری دنیا، آپ میں جو سمجھدار ہیں حالات پر کچھ نظر رکھتے ہوں گے، سمجھتے ہوں گے، دیکھتے ہوں گے، بہت سے آپ میں ہم سے زیادہ حالات پر گہری نظر رکھے ہوئے ہوں گے۔ اس وقت پوری دنیا میرے دوستو صرف ایک مقصد پر جی رہی ہے، اقوام عالم، ساری دنیا کی قومیں ایک مقصد میں متفق ہیں، متحد ہیں، ایک خیال ہیں، ایک رائے اور ایک نظر ہیں،
وہ یہ ہے کہ کس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اس دنیا میں بے امتیاز کر دیا جائے، کسی طرح نہ پہچانے جائیں کہ یہ محمد الرسول اللہ کی امت ہے، کسی طرح۔ ہم وضاقتہ سے پہچانے جاتے تھے، ہماری وضاقتہ کبھی ختم کر دی گئی۔ ہم لباس سے پہچانے جاتے تھے، ہمارے لباس کو مٹا کر برسوں گزر گئے۔ ہم کم از کم جمعے کے دن بڑے اہتمام کے ساتھ مسلمانوں کے ہر علاقے میں جو امتیازات تھے ان امتیازات کی نشاندہی کے ساتھ مسجدوں کی طرف آتے تھے، اس کا ذوق بھی مٹا دیا گیا، مردہ کر دیا گیا۔ ہم کلچر سے پہچانے جاتے تھے، کلچر ہمارا ہی نہیں تمام اقوام کا مٹا دیا گیا، اور انہیں گلوبلائزیشن کے فتنے کے تحت سب کو ایک شکل، ایک کپڑا، ایک لباس، ایک وضاقتہ، ایک بولی، ایک حکومت پر لانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جا رہی۔ ہمارے نبی نے توقع یہ رکھی تھی دنیا کی سب قومیں اس فتنے کے سیلاب میں بہہ جائیں گی پر میری امت نہیں بہے گی۔ انہوں نے ہم سے امید رکھی، ان کی محنت ہے، ہم ان کا خون ہے، ان کا پسینہ ہے، ان کے آنسو ہیں۔ وہ نہ ہوتے تو ہمارا وجود بھی نہ ہوتا کائنات۔ انہوں نے ہم سے اچھی توقعات رکھی۔ ایک قوم نے ستایا، رسوا کیا، پریشان کیا، دل توڑ دیا، اور بے بسی کے عالم میں بستی سے نکال باہر کیا۔ لہو لہان ہوئے، زخمی ہوئے، خون آلود ہوئے، اور اس سے بڑھ کر دل ٹوٹا اور امیدوں پہ پانی پھرا۔ اور اس وقت فرشتہ کہتا ہے کہ اگر آپ حکم دیں تو میں ان سے انتقام لے، پوری بستی سے انتقام لے لوں گا۔ تواقع کے زبان سے یہ بات نکلتی ہے کہ رہنے دو، انہوں نے مجھے پہچانا نہیں، اگر پہچانتے تو ایسا معاملہ نہ قدر کر لیتے۔ ناقدری تو نہیں پہچاننے کی وجہ سے، انہوں نے پہچانا نہیں، انہیں رہنے دو، مجھے امید ہے یہ نہیں تو ان کی نسلوں میں کوئی کھڑا ہوگا جو میرے دین کا قدرداں ہوگا اور میری محنتوں کا قدرداں ہوگا۔ اللہ نے بعد میں کھڑا کیا۔ آج جتنے ثقافی مسلمان دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں، اور جس نے اس ہندوستان کے کفر کدے کو ایمان کی روشنی سے روشناس کرایا، وہ محمد بن قاسم بھی الثقفی ہے، اسی قبیلے کا ہے، اسی خاندان۔ بڑی امیدیں رکھی نبی نے ہمارے سے، لیکن ہم امیدوں پہ پانی پھیرنے کا کام کر رہے ہیں، اس نفس کو خوش کرنے کے واسطے، زمانے کے دھارے میں بہنے کے واسطے، دولت کی ریل پیل اور تعیش عالم کو دیکھنے کے واسطے ان کی امیدوں پہ پانی پھیر رہے ہیں۔ وفادار امتی نہیں ہیں، بے وفا امتی۔ با وفا بنیے۔ کچھ اس وقت محنت کیجئے اپنے گھروں میں کہ جو نسل اب ابھر رہی ہے یہ 100% توحید پر قائم ہو، یہ 100% عشق مصطفیٰ سے قلوب کو بھرپور رکھی ہوئی ہو، یہ 100% قرآن کریم کی عظمت اور اس کے کتاب الہی ہونے پر یقین رکھتی ہو، اور اسی کتاب کے نجات دہندہ ہونے پر یقین رکھتی ہو۔ 3 محنتیں کرنی: عقید توحید پہ محنت، عشق مصطفیٰ پہ محنت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور قرآن کریم کی عظمت اور قرآن کریم سے نجات ملنے اور قرآن کریم سے عزت ملنے اور قرآن کریم ہی سے دنیا اور آخرت کے بننے کا یقین۔ یہ 3 چیزیں ہمیں اپنی نسلوں میں اب پیدا کرنی پڑیں گی اور اس پر محنت کرنا ہوگا۔ جو عوام ہیں وہ اپنی اولاد پہ کریں، اپنے گھر پہ کریں، اپنے بیٹوں اور اپنے بیٹیوں پہ کریں، اور جنہیں اللہ نے دین کی محنتوں کا شوق دیا ہے
اور جنہیں اللہ تعالیٰ نے دین کا علم دیا ہے اور اسے امت تک پہنچانے کا فکر عطا فرمایا ہے، اس طبقے کو اس وقت پوری توجہ، پوری خیر خواہی کے ساتھ قوم کے بچوں اور بچیوں کو مومن کامل بنانے پر دینی ہوگی، کیونکہ پوری دنیا میں عموماً اور جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس ملک کے اندر خصوصاً وہ پالیسیاں مدون کر لی گئی ہیں، وہ بل پارلیمنٹ میں منظور ہو چکے ہیں جو ہماری روحانیت اور ہمارے ایمان کی موت کا پیغام لے کر آئے۔ ہم تو خواب خرگوش میں ہیں، ہمیں نہیں پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ تمہاری موت کے فیصلے آسمانوں میں ہو رہے ہیں، تمہارے مٹائے جانے کا سامان ہو رہا ہے، لیکن 2 روٹی 2 بوٹی سے زیادہ مسلمان کے سامنے کوئی مقصد نہیں۔ بچے اچھا پڑھ لیں، بچے قابل ہو جائیں، بچوں کو نوکریاں مل جائیں، بچے بڑی کمپنیاں جوائن کریں، بچے پیسہ کمائیں۔ ہم نے تکلیفیں اٹھائی ہیں، ہماری اولاد تکلیف نہ اٹھائے۔ ایک باپ کا یہی جذبہ ہوتا ہے، ہونا چاہیے۔ ایک ماں کے دل میں یہی سوغات اپنے بچوں کے لیے ہیں، ہونا چاہیے۔ لیکن اس اعتبار سے بھی تو دیکھو کہ ہماری کامیابی ناکامیابی کا تعلق کیا صرف اس دنیا سے ہے، دینار و درہم سے ہے، 2 ٹکوں 2 پیسوں سے ہے، یا ہماری حقیقی کامیابی کسی اور چیز سے بھی وابستہ ہے؟ اس کو بھی تو دیکھو۔ اس حوالے سے بھی خیر خواہی کرو بچوں کے ساتھ، آخرت کے حوالے سے، قبر کے حوالے سے، حشر کے حوالے سے، خدا کے سامنے کھڑے ہو کے حساب دینے کے حوالے سے۔ اس سے بھی تو بھلائی ہو اپنی اولاد کے ساتھ، یہ بھلائی نظر نہیں آ رہی۔ اللہ ماشاء اللہ تھوڑے بہت لوگوں کا حساب نہیں ہوتا، اکثریت کس رخ پہ جا رہی ہے، اس امت کی اکثریت کس رخ پہ جا رہی ہے۔ کچھ پرواہ نہیں ہے کہ بچوں کو ہم کیا دے رہے ہیں، کیا سکھا رہے ہیں۔ یاد رکھیے عقیدہ ماں کی گود سے ملتا ہے، اور یاد رکھیے انسان کے مذہبی تصورات و ترجیحات وہ اپنے گھر کے ماحول سے حاصل ہوتے ہیں۔ اگر یہاں نہیں ملے تو کسی درسگاہ میں نہیں مل سکتے، کسی یونیورسٹی میں نہیں مل سکتے، کسی خانقاہ میں نہیں مل سکتے، کسی مدرسے میں نہیں مل سکتے۔ گھر میں نہیں ملا تو کہیں نہیں ملنے والا ہے۔ اس لیے گھر میں ایمان والا ماحول لاؤ۔ اجلس بنا اذا نؤمن، بیٹھو تھوڑی دیر ایمان کی باتیں کریں۔ یہ صحابہ کا نعرہ تھا، یہ صحابہ کی بات تھی اپنے مہمانوں کے ساتھ۔ دوست آیا، ملاقات ہوئی، بہت دنوں کے بعد ملا، ہم کہیں گے آئیے بھائی تھوڑی دیر بیٹھ جائیے، کچھ چائے پی لیں، ٹھنڈا گرم۔ یہ بھی اخلاقیات ہیں، یہ بھی سنت ہے، ٹھیک۔ لیکن حضرات صحابہ کرام کی جو ترجیحات تھی، کس کو آگے رکھا جائے کس کو پیچھے، یہ نبی نے ان کو سکھایا تھا۔ ان کا دوست ان کو ملا تو وہ کہہ رہے ہیں اجلس بنا فلنؤمن ساعتن، آؤ بھائی بیٹھو تھوڑی دیر ایمان کا مذاکرہ کریں۔ یہ ان کی چائے پانی، یہ ان کا ٹھنڈا گرم ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ مہمان نوازی نہیں کرتے تھے، وہ کھجور بھی کھلاتے تھے، وہ پانی بھی پلاتے تھے۔ ہم سے بہت غریب تھے، پھر بھی کسی مہمان کو خالی نہیں بھیجاتے تھے۔ اس کے باوجود ان کا پہلا اپنے دوست کے سامنے جو مطالبہ ہے، اجلس بنا فلنؤمن ساعتن، بیٹھیے ہم تھوڑی دیر ایمان کی باتیں کریں گے، ایمان کا ذکر کریں گے۔ تو یہ سب ختم۔ آج ایمانیات کو تو کوئی خاص توجہ نہیں دی جا رہی۔ کہیں کہیں مذہبی ترجیحات ہیں تو وہ لڑنے جھگڑنے کی، وہ مولانا یہ کہتے ہیں، یہ مولانا یہ کہتے ہیں، وہ ایسا آیا دیکھو، یہ واٹس ایپ میں ایسا ہے، اس میں ایسا ہے، وہ لنک دیکھو کیا ہے، اس کی لنک پہ یہ ہے، انہوں نے یہ کہا، انہوں نے یہ کہا۔ یہ جھگڑے کرنے کے لیے مذہب کی گفتگو کر۔
معمولی اختلافی مسائل میں ہے ہماری مجلسیں جن کو دین کا شعور ہے، اس میں بحثیں ہیں، ہاتھ کہاں باندھنا چاہیے، آمین کتنی آواز سے کہنی چاہیے، تو گھنٹوں بات کرنے کے لیے تیار ہے۔ ارے بابا پہلے اپنا ایمان نہیں بنا ہے، نبی کے ساتھ اپنی نسبت جیسی قائم ہونی چاہیے ویسی قائم نہیں ہوئی ہے۔ جن نمازوں پہ فخر کر رہے ہو وہ بخشوانے کے قابل نہیں۔ ایمان ہے، یقین ہے، عشق مصطفیٰ ہے، عظمت قرآن ہے، تہذیب و اخلاق ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو اپنانا ہے، ان کا صبر ہے، ان کا حلم ہے، ان کا غصے سے اپنے آپ کو روکنا ہے، حسد سے اپنے دل کو بچانا ہے، حقد، کینہ، غل، غش سے دل کو، سینے کو پاک رکھنا ہے۔ یہ ہے ہمارے نبی کے دین کی تفصیل۔ وہ تو جانتے بھی نہیں، ہوا بھی ہم کو نہیں لگی ہوئی ہے۔ ہم بس دو مسئلوں میں جن کی کوئی اہمیت نہیں علماء کے نزدیک، اس میں لگے بیٹھے ہوئے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، مر رہے ہیں، کھپ رہے ہیں، اسی کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ ایمان کب بنائیں گے؟ یقین کب بنائیں گے؟ نبی کے اخلاق پر کامیابی کا یقین کیسے بنے گا؟ کب بنے گا ہمارے اندر، ہمارے بچوں کے اندر؟ تو آج میرے دوستو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ، سب سے اہم مسئلہ اب یہ ہے، یاد رکھیے اور اچھی طرح یاد رکھیے، اگر اس پوائنٹ پر آپ غور نہیں کرتے، آنے والے دنوں میں اللہ نہ کرے اپنے بچوں کے اسلام پہ قائم رہنے کا خواب بھی بھول جانا پڑے۔ حالات بد سے بدتر ہو چکے ہیں، بہت منظم طریقے پر، نہایت باریک بینی کے ساتھ، 70 برسوں کے صبر کے ساتھ اس وقت جو طاقت حکمرانی کے پیچھے چھپی ہوئی ہے، وہ طاقت آپ کے لیے آپ کی قبر تیار کر رہی ہے۔ ہم نہیں سوچ رہے قومی تعلیمی پالیسی ہو، اوقاف بل ہو، اور سی اے اور NRC وغیرہ جو اب پس پردہ چلے گئے۔ اپنا طریقہ تو یہی ہے نا کہ اچھلنا کودنا اور تھم جانا، خاموش ہو جانا، بس یہ۔ علامہ سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ فرماتے تھے، مسلمانوں تم کسی پہاڑ سے پھوٹنے والا پانی کا چشمہ نہیں ہو کہ اس چٹان سے ٹکرایا، اس چٹان سے ٹکرایا، وہاں ذلیل ہوا، وہاں خار ہوا، اور اوپر سے نیچے آیا، پھر ندی بنا، اور اس کے بعد جا کے سمندر میں اپنا وجود فنا کر کے ختم۔ تم سمندر ہو کہ قومیں تمہارے اندر آ کر اپنے کو مٹائیں، تم مٹنے کے واسطے نہیں، لیکن آج ہم مٹنے کے لیے دل خوشی سے راضی ہیں کہ ہم ہی کو مٹا دیا جائے۔ اللہ اکبر، یہ بڑا انقلاب ہے۔ اس انقلاب سے کچھ اللہ فرما رہا ہے۔ انقلابات جہاں واعظ رب ہیں، دیکھو ہر تغیر سے آتی ہے صدا، ففہم ففہم، سمجھو سمجھو، اللہ پکار رہا ہے، سمجھو مسلمانوں۔ اگر سمجھے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر ہمارے لیے کوئی مستقبل نہیں، کوئی فیوچر نہیں۔ اللہ اپنے کرم سے ہمیں فکر نصیب فرمائے، اور جو کرنے کے کام ہیں اس میں مشغول ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آپس کے انتشاروں کو ختم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس نسل کو بچانے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خون پسینے اور آہوں اور آنسوؤں کی حفاظت کرنے کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنے اور گھلانے کا جذبہ نصیب فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ۔